کلپ نمبر 244۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ترجمہ: بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ فدیہ دے کر جان چھڑائیں، یعنی اگر کافر دنیا کا مالک ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسری دنیا کا مالک ہو اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے تو اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا۔ اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا تو اس سے کہا جائے گا تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں کیا تو انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ وہ جواب دے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، تو تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو ہی قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، تبھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی اور تبھی جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بے حد بے قرار اور مضطرب ہوئے اور زار و کتار رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ایسی گریہ وزاری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر گناہوں کی بھی پرواہ نہ ہوگی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی بے حد پریشان کن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ سے اس غم و حزن کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت و ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔
ترجمہ: اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کرنے کا شرعی حکم اور اس کی وعیدیں۔ چوری گناہ کبیرہ اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ چوری کی تعریف۔ سرقہ یعنی چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، جبکہ شرعی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز جو جلد خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لینا۔ چوری سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ چوری کے ثبوت کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، چور خود اقرار کر لے اگرچہ ایک بار ہی ہو۔ 2، قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے، کس طرح چوری کی اور کہاں کی اور کتنے کی اور کس کی چیز چرائی۔ جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائی جائیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تنبیہ: حدود و تعزیر کے مسائل میں عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ چوری کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 9 کا مطالعہ کیجیے۔